غربت کی دنیا۔ اس روز میرے کانوں میں سارا دن صاحب کے الفاظ گونجتے رہے۔ میرا ضمیر ملامت کرتا رہا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا۔ اس دن کے بعد صاحب میں تبدیلی آ گئی، اس کی مہربانیاں مجھ پر بڑھنے لگی۔ ان مہربانیوں سے خوف زدہ ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ میں بیگم صاحبہ کی جوتیاں کھا کر یہاں سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں نے کام چھوڑنے کا کہا تو صاحب اکیلے میں مجھ سے پوچھا، کیوں کام چھوڑ رہی ہو؟ آپ کی وجہ سے، میں نے جواب دیا۔ کہنے لگا، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ورنہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تم سے شادی کر لیتا، لیکن اب مجبور ہوں۔ ہاں چاہو تو الگ گھر میں رکھ سکتا ہوں، تم کو خرچہ دیتا رہوں گا۔ اس دن مجھے لگا جیسے اس آدمی نے میرے اوپر تھوک دیا ہو۔ اسی دن میں نے بیگم سے ماں کی بیماری کا بہانہ بنا کر وہاں کا کام چھوڑ دیا، کیونکہ بیگم میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور میں ان سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ کوئی دوسرا گھر ڈھونڈ اور کام پر لگ جا، کب تک ایسے بیکار بیٹھی رہے گی؟ اور میں کہتی تھی، ہرگز نہیں، میں اب کہیں کام پر نہ جاؤں گی، بے شک بھوکھی مر جاؤں تو میری شادی کر دو، تم کنواری تو ہو نہیں، طلاق یافتہ کو تو 99 بچوں والے یا پھر ایسا کوئی رشتہ ملے گا جس کو دوسری شادی کی چاہ ہوگی۔ بلا سے سوتن ہو کہ بچوں والا گھر بیٹھا کر روٹی کھلائے، مجھے در در کا کام نہ کرنا پڑے۔ اماں، میں ان امیروں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے تنگ آ گئی ہوں۔ اماں نے دیکھا کہ یہ تو بوجھ بڑھنے کی بجائے بوجھ بن رہی ہے۔ انہوں نے میرے رشتے کے لیے باغ دوڑ شروع کر دی۔ آخرکار ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ ہمارے جھگی کے اس طرف میدان میں ایک بڑی بلڈنگ بن رہی تھی۔ اس کے ٹھیکیدار کے منشی سے اماں کی سلام دعا ہو گئی۔ اماں جب ادھر سے گزرتی، منشی کھڑا ہوتا تو اماں اسی کہتی، بیٹا کوئی اچھا شریف گھرانہ ہو تو بتانا، مجھے کام چاہیے۔ ایک دن اس نے پوچھا، اماں جی آپ تو پہلے ہی 2-3 گھروں کا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی اور کام کیوں کر سکو گی؟ ویسے تو ہمارے ٹھیکیدار صاحب کو کام والی چاہیے، لیکن ان کا گھر دور ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتی۔ اس طرح باتوں باتوں میں اماں نے اس کو اپنے حالات بتا دیے کہ میری 4 بیٹیاں، 2 بیٹے چھوٹے ہیں، شوہر کو نشے نے بیکار کر دیا، پیٹ پالنے کو گھروں میں کام کرتے ہیں، بچیاں بھی میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی ہیں، ہم حلال رزق کھاتے ہیں، بس ایک فکر دن رات کھاتی رہتی ہے کہ بیٹی کیا کہیں رشتہ ہو جائے، لڑکا نیک ہو، بے شک غریب مزدور ہو، مگر میری بیٹی کو عزت کی زندگی دے۔ اس دن سے منشی غیاث کو اماں سے ہمدردی ہو گئی اور وہ ہمارا چال چلن دیکھتا رہا، اور ایک روز ماں کو رو کر بولا، اماں میں بھی ایک غریب مزدور ہی ہوں، کچھ پڑھا لکھا ہوں، ٹھیکیدار کا منشی ہوں، گھر میرا اپنا ہے، تنخواہ ٹھیکیدار صاحب اچھی دیتے ہیں کہ دیانتداری سے روپے پیسے کا حساب کتاب رکھتا ہوں۔ یوں ماں نے اس سے میرا نکاح کرا دیا۔ غیاث زیادہ دولت مند نہ تھا، لیکن وہ کہیں سے بھی کما کر میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں ہر کام اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ اس کو یہی خوشی بہت تھی کہ میں نے سوتن کی 2 بیٹیوں کے بعد اس کو بیٹا دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ چاہتی تو قناعت سے کام لے کر اپنی پرسکون زندگی میں ضم ہو جاتی، مگر جن کے حالات ابتدا میں دگرگوں رہے ہوں، شاید ان کی نفسیات بدل جاتی ہے۔ میری بھی شخصیت میں کجی رہ گئی تھی، میں یہاں بھی مطمئن نہ تھی، اپنی زندگی میں کمی محسوس کرتی تھی، کوٹھیوں میں کام کرتے رہنے سے بڑی کوٹھیوں کی مالکہ بننے کی حسرت۔ ٹو بی کنٹینیو۔